بسم اللہ الرحمن الرحیم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وقال تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن بكى على خطيئته رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بے شبہ درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ آلہ وبارک وسلم ہے اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم حاضرین جمعہ و پردہ نشین خواتین اسلام خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم سے آیات کریمہ اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کیا آج کے خطبے میں اللہ کا خوف اور اس کے ثمرات اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں ارشاد فرمایا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ اللہ کے نیک بندے رحمان کے نیک بندے وہ ہیں جو روتے ہوئے ٹھڈیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع خضوع کو بڑھا دیتا اس دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی انداز سے روتا ضرور ہے کوئی انسان رونے سے
کریا وزاری کرنے سے مستثنا نہیں۔ ہاں رونے کی قسمیں ہیں، رونے کا انداز مختلف ہے، جیسا کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنے کتاب زاد المعاد میں رونے کی کئی قسمیں بیان فرمائی۔ نمبر 1، کسی پر ترس کھاتے بھی رونا۔ نمبر 2، ڈر اور خوف کی وجہ سے رونا۔ نمبر 3، محبت اور شوق کی وجہ سے رونا۔ نمبر 4، خوشی سے رونا۔ نمبر 5، صدمے اور تکلیف کی وجہ سے رونا۔ نمبر 6، غم اور دکھ کی وجہ سے رونا۔ نمبر 7، بے بسی پر رونا۔ نمبر 8، منافقت پر رونا۔ نمبر 9، کرائے پر رونا۔ نمبر 10، کسی کی موافقت کرتے ہوئے رونا۔ یہ رونے کی 10 قسمیں امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنے کتاب زاد المعاد میں بیان فرمائی ہے۔ ان رونے کی قسموں میں بعض رونا جائز ہے اور بعض رونا جائز نہیں۔ ان رونے کی تمام قسموں میں سب سے افضل قسم کا جو رونا ہے، اللہ کو جو پیارا، جو پسندیدہ جو رونا ہے، وہ اللہ کے خوف سے رونا، اللہ کے ڈر سے رونا ہے۔ یہ افضل قسم کا رونا ہے، اور اس رونے کی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اللہ نے تعریف فرمائی۔ کہا اللہ رب العالمین نے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو روتے ہوئے اپنی ٹھڈیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان بندوں کی اللہ نے تعریف بیان فرمائی جو اللہ کے خوف سے روتے ہیں، اللہ کے ڈر سے روتے ہیں، اللہ رب العالمین کے نیک بندے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اللہ رب العالمین نے تعریف فرمائی۔ اب آئیے میرے بھائیو، ایک حدیث میں آیا، حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پریشانیوں سے نجات کیسے ملے؟ مصیبتوں سے بچنے کا انداز کیا ہو سکتا ہے؟ صحابہ رسول نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پریشانیوں سے نجات کیسے ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے آپ نے 3 اعمال کو ذکر فرمایا۔ اے عقبہ، اگر یہ 3 کام آپ کر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے دکھوں، آپ کی مصیبتوں پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، اے عقبہ آپ سوال کر رہے ہیں مصیبتوں سے چھٹکارا کیسے ملے گا؟ اے عقبہ آپ یہ سوال کر رہے ہیں دنیا کے غموں اور مصیبتوں سے نجات کیسے ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو پہلا کام یہ کرنا ہے، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اگر آپ کچھ بولنا ہے، اچھی بات آپ کو بولنا ہے، اگر آپ اچھی بات نہیں بولتے ہیں، اپنی زبان سے آپ پابند رکھیں، اپنی زبان کو آپ کنٹرول میں رکھیں۔ آپ نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے، آپ اپنے گھر کو لازم پکڑنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی کام کاج ہے تو آپ باہر جائیے، اگر آپ کا مارکیٹ میں باہر اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہے، اپنے گھر کو آپ لازم پکڑو، اپنے گھر کو آپ لازم پکڑو، یہ دوسرا کام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیسرا کام یہ ہے، پریشانیوں سے اگر آپ نجات پاتے ہیں، دکھوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
لیے تیار ہو. ان 3 کاموں میں نبی نے فرمایا وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پہ رویا. میرے بھائیوں، آج انسان دنیا کے لیے اتنا روتا ہے، دنیاوی مسائل اور پریشانیوں سے آدمی برداشت نہ کرتے ہوئے انسان رو لیتا ہے. اگر ہمیں رونا نہیں آ رہا ہے، ہماری غلطیوں میں رونا نہیں آ رہا ہے، ہماری لفظوں میں رونا نہیں آ رہا ہے، لیکن اللہ کے خوف سے بہت کم لوگ ایسے ہیں اللہ کے خوف سے روتے. بھائی، اللہ کے خوف سے رونے پر اللہ رب العالمین تعریف فرمائی. اللہ کے خوف سے رونے والا وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے کہ اللہ کے خوف سے اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے. میرے بھائی، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نہیں رونے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ بلایا. افمن ھذا الحدیث تعجبون، یہ قرآن سننے کے بعد بھی آپ تعجب کر رہے ہیں. وتضحکون، آپ رو رہے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں. ولا تبکون، آپ کو رونا نہیں آتا. قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی سماعت میں ہمیں رونا آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ڈانٹ بنا رہا ہے، آپ کو رونا نہیں آتا، ہنستے ہیں آپ. میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ کرام کے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھ کے سناتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح و نصیحت کرتے، صحابہ کرام سر و خطار ہوتے، صحابہ کرام کا یہ مزاج بنتا، صحابہ کرام اللہ کے خوف سے رویا کرتے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، ایک مرتبہ امام کائنات نے خطبہ دیا. تمام صحابہ کرام روتے ہیں، تمام صحابہ کرام روتے ہیں. اور حدیث میں آیا زج المسلمون زجا. سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے امام کائنات نے جب خطبہ دیا، امام کائنات نے جب خطبہ دیا، اس خطبے کا اثر صحابہ کرام پر ایسا ہوا زج المسلمون زجا، تمام صحابہ کرام سر و خطار ہوئے، اتنا روئے کہ صحابہ کرام کی ہچکیاں بھری. اللہ. میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی تعریف فرمائی. جو انسان اس دنیا میں رو لیتا ہے، ایک رونا وہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں. اگر سایہ ہے تو اللہ رب العالمین کا سایہ ہے. اللہ رب العالمین اپنے سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ جگہ دے گا. ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک انسان وہ ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک وہ انسان ہے جو تنہائی میں ہے، اکیلا ہے، اللہ کو یاد کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو آئے. اس انسان کے لیے اللہ رب العالمین کل قیامت میں اپنے سائے میں چھوڑے. اللہ، کیا مبارک وہ انسان، کتنا خوش و خرم وہ انسان ہے جو اس دنیا میں آخرت کو یاد کر کے رو لیتا ہے، آخرت کے خوف سے اللہ رب العالمین کو یاد کر کے رو لیتا ہے. اس رونے والے کو اللہ رب العالمین کل قیامت اپنے سائے میں. میرے بھائی، رونے کی تعریف حدیث میں یہاں تک آئی. امام کائنات نے فرمایا 2 آنکھیں ایسے ہیں جو جہنم کی آگ نہیں دیکھی. جہنم کی آگ ان دونوں آنکھوں پہ حرام ہے. ایک آنکھ وہ ہے عین بکت من خشیت اللہ، ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے خوف سے رو لیتی ہے. اللہ کو یاد کر کے دنیا میں جو انسان رو لیتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. امام کائنات نے فرمایا ایسے انسان کی جہنم کی آگ حرام. رونے کی تعریف. آج دنیاوی مسائل، دنیا پریشانیوں میں ہم اتنا رو لیتے ہیں، اتنا رو لیتے ہیں. میرے بھائی، اگر رونا نہیں آ رہا ہے اللہ کے خوف سے رو. اللہ کے خوف سے اگر کوئی آدمی رو لیتا ہے اس کی تعریف ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت. میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تہجد کی نماز کے لیے آپ قیام اللیل میں ہیں، آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. آپ پوری تہجد کی نماز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی آیت کی تلاوت کی ہے، یہاں تک کہ صبح ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے ہیں ان تعذبهم فإنهم عباد، اے اللہ اگر تو عذاب دینا چاہے، اے اللہ تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کے بارے میں آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنازے کے ساتھ آپ چلے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان چلیں گے، قبرستان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی وہاں مٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریتنے لگے اور آپ سارو خطار رونے لگے، قبر کی وہاں زمین آپ کھود رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ مٹی گیلی ہو گئی، پیارے نبی نے فرمایا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں، اے میری امت کے لوگوں، یہاں کی تیاری کر کے آپ کو آنا ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اسلام کرو اللہ۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے تعریف فرمایا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے، اللہ کے خوف سے روتے ہیں، اللہ کے ڈر سے روتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندوں کی علامت۔ میرے بھائی، خوف دل کی بے چینی کا نام۔ انسان جب حرام کا اور معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا دل اللہ کے خوف سے کہاں بھی جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو جن کاموں کی کرنے کا حکم دیا، اگر وہ کام ان سے چھوٹ جاتا ہے تو خوف کھاتے ہیں، مجھے کام کرنا تھا، مجھے اللہ کی بندگی مجھے بجا لانی تھی، میں اللہ کی عبادت نہیں کرا، ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے۔ یا اللہ جن کاموں کی کرنے کا حکم دیا کر لیتا ہے، عدم قبولیت کا خدشہ محسوس کرتا ہے، میں تو کام کر لیا، میں تو عبادت کر لیا، پتا نہیں میری عبادت میرا عمل اللہ کے ہاں قبول ہوا یا نہیں ہوا، قسم کی فکر محسوس کرتا ہے۔ اسی بات کا نام خوف الہی، یہی اللہ کا خوف ہے، یہی اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اے لوگوں اللہ سے ڈرو جتنا کہ تمہارے اندر طاقت ہے۔ اللہ سے خوف کھانا ہے، اللہ سے خوف کھانا یہ عبادت ہے، اور اللہ سے خوف کھانا یہ توحید میں شامل ہے۔ ایک مقام اللہ نے فرمایا فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين، اے لوگوں اللہ کے سوا تم کسی سے خوف نہیں کھانا ہے، ماں سوا اللہ کو ڈرنا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے تمہیں خوف نہیں کھانا ہے، صرف اللہ ہی سے ڈرنا ہے اگر تم ایمان والے۔ اللہ خوف عبادت توحید میں شامل، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں، اللہ کے خوف سے ہمیں رو لینا چاہیے۔ چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اور اسلاف کرام میں اللہ کا خوف بے انتہا ہے، اللہ سے بے انتہا خوف کھاتے تھے اور اللہ کے خوف سے رویا۔ چند ایک مثالیں سماعت فرمائیں۔ پہلی مثال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ وہی صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جنت کے ہر دروازے سے جو آواز لگائی جائے گی، وہ اعزاز اگر میں سرور توفیق ملی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ جنت کے ہر دروازے سے آواز لگائی جائے گی، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف الہی کا یہ عالم، خوف الہی کا یہ عالم۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پرندے کو درخت پر بیٹھا ہوا، ایک پرندہ درخت پر بیٹھا ہوا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پرندے کو دیکھ کر کہتے ہیں اے پرندہ تم کتنے خوش نصیب ہیں، تمہارے لیے بشارت ہے، تم درخت پر بیٹھتے ہو، تم اڑ جاتے ہو، درخت کا پھل کھا لیتے ہو، لیکن قیامت میں تمہارے لیے کوئی حساب ہے نہ کوئی عذاب۔ کاش کہ ابو بکر بھی تم جیسا ایک پرندہ ہوتا۔ یہ خوف الہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسری مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کاش کہ میں ایک میڑا ہوتا، کاش کہ میں ایک بکرا ہوتا، لوگ اس کو موٹا تازہ کر کے اس کو ذبح
حساب و کتاب سے ہوتا ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سورہ طور کی آیت پڑھتے ہیں، ان عذاب ربک لواقع، آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی جب تلاوت کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا اس آیت کی تلاوت کے بعد بیمار ہو گئے۔ یہ خوف الہی کا عالم تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسری مثال ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں یا لیتنی کنت شجرۃ دوزت، کاش کہ میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا اور قیامت کے دن میں حساب و کتاب سے ہوتا۔ میرے بھائیو، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کو بار بار یاد کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا لو تعلمون ما عالم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ پیارے نبی نے فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر آپ جان لیتے آپ تھوڑا ہنستے بہت رو لیتے، لیکن آپ بات نہیں جان رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر آپ جان لیتے آپ دنیا میں تھوڑا ہنس لیتے بہت ہو جائے۔ اس بات کو یاد کر کے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ زیادہ خطار۔ اتنا ہی نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، خوف الہی کا یہ عالم تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیوں، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی نے فرمایا عثمان نے ایسی ایسی نیکیاں کر لی ہے، آج کے بعد عثمان اگر کوئی نیکی نہ بھی کر لے عثمان کی نجات کے لیے کہوں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے جنت اور جہنم کا جب بھی تذکرہ ان کے سامنے ہوتا اتنا نہیں ہوتے جتنا کہ کوئی خبر کے پاس سے گزرتے، کسی خبر کو دیکھ کر رویا کرتے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بہت روتے۔ لوگوں نے پوچھا عثمان آپ کسی اور موقع میں اتنا نہیں روتے جتنا کہ آپ خبر کے پاس سے گزرتے ہوئے روتے ہیں، آپ کسی خبر کو دیکھ کے روتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو اس خبر کی منزل میں جو آدمی کامیاب ہو جائے آنے والی منزلیں اس کے لیے آسان ہیں، جو خبر میں اگر وہ انسان ناکام ہو جائے آنے والی منازل اس کے ذرا کٹھن ہو سکتے۔ عثمان غنی رضی اللہ آج ہم بھی قبرستان جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، ہماری وہ کہتی نہیں، ہمیں رونا نہیں، ہم نہیں روتے۔ دنیا کی ساری باتیں آج قبرستان میں ہوتی ہیں، سیاسی تبصرے قبرستان میں ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ قبر کو یاد کرنے کے بعد آپ بھی رونا چاہیے۔ ایک وقت آئے گا، آج یہاں میرے بھائی کی قبر ہے، ایک وقت آئے گا کہ میری یہاں قبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا اخوانی بمثل ھذا فعلوا، اے میرے بھائیوں یہاں اس قبر کے میں آنے سے پہلے آپ یہاں کی تیاری کریں۔ میرے بھائیوں، خوف الہی کا عالم خلیفہ عادل عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ ان کی اہلیہ فاطمہ سے لوگوں نے سوال یہ کرے آپ کے شوہر کی عبادت کی کیفیت بتائیں۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کی عبادت کیسے ہوتی؟ ان کی اہلیہ فاطمہ نے جواب دیا میرے شوہر عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اتنی زیادہ عبادت تو نہیں کرتے، اتنے نفلی روزے تو نہیں رکھتے، ہاں اتنا ضرور ہے جب بھی میرے شوہر سونے کے لیے بستر پر آتے ہیں دعائیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، جسم میں کبھی تاری ہوتی ہے، اتنا خوف تو ضرور ہے میرے شوہر اللہ سے خوف کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے جو آدمی ڈرتا ہے، جو آدمی خوف کھاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے دو جنت کی خوشخبری سے۔ میرے بھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک آیت پڑھ کے سنا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد پڑھ کے سنائیں. ایک بزرگ صاحب آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہنم کا پتھر دنیا کے پتھروں کے جیسا ہے؟ جہنم کا پتھر دنیا کے پتھروں کی طرح ہے. امام کائنات نے فرمایا جہنم کا ایک پتھر دنیا کے تمام پہاڑوں سے بڑا ہے, دنیا کے تمام پہاڑوں سے بڑا ہے. اتنا سن رہا تھا وہ بزرگ وہیں بے ہوش ہوئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پہ ہاتھ رکھا, دل حرکت کر رہا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی تلقین فرمائی, وہ بزرگ کلمہ پڑھتے اللہ کو کیا ہے. خوف الہی کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں. میرے بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب آئیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے منتظر ہیں. پہلے نبی سے پوچھا گیا کہ نماز کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہے, آپ مرض الموت کی اس شدید تکلیف میں آپ مبتلا ہے. پہلے نبی نے فرمایا ابو بکر سے کہہ دو لوگوں کو نماز پڑھا. امام کائنات نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اما عائشہ فرماتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا ابو بکر نماز پڑھائے. میرے ابا تو نرم دل ہے, میرے ابا جب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, جب جہنم کا ذکر ملتا ہے, میرے ابا زار خطا ہوتے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا ابو بکر سے کہا کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رجل عصیم نرم دل وکان بکار. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت رویا کرتے ہیں. میرے بھائیوں اگر آج دنیا میں نہیں روتے, آج دنیا میں رونا اگر نہیں آ رہا ہے, اللہ کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے اگر رونا نہیں آ رہا ہے, آخرت کی فکر میں رونا نہیں آ رہا ہے, کل جہنم میں بہت رونا. جو انسان دنیا میں نہیں رویا جہنم میں روئے گا, جہنم میں روئے گا, اتنا روئے گا, اتنا روئے گا کہ اس کے پانی میں, اس کے رونے کی پانی میں اگر کشتیاں چلانا چاہے تو کشتیاں چلا. پہلے نبی نے فرمایا جہنم میں جائے گا, روئے گا, روئے گا, آنکھوں سے آنسو نکلیں گے, جب آنسو ختم ہو جائیں گے خون نکلنا شروع. دنیا ہی وہی جگہ ہے, اللہ کے خوف سے یہی رونا ہے. میرے بھائیوں اگر دنیا میں کوئی انسان رو لیتا ہے جہنم کی آگ اس پر حرام ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے بیان فرمائی وہ انسان جہنم میں جانا محال ہے, وہ انسان جہنم میں جانا محال ہے جو اللہ کے خوف سے رو لیتا ہے, اللہ کے خوف سے رو لیتا ہے. ویسے ہی جیسے جانوروں کا دودھ تھنوں سے نکلنے کے بعد وہ دودھ تھنوں میں جیسا جانا بھی پاسبل ناممکن ہے, ویسے وہ انسان جو اللہ کے خوف سے روتا ہے وہ انسان جہنم میں جانا نصیب ہے. ہم نیکی کے کام میں صبر کرنا چاہیے. اگر کوئی انسان نیکی کا کام کر لیتا ہے تو اس نیک آدمی کی نیکی کا اثر اس کے بیوی بچوں پہ پڑتا ہے. آج ہم نیک نہیں ہیں, بیوی بچے نیک نہیں ہیں. آدمی اگر نیک ہے اس کی نیکی کا اثر اس کے گھر والوں پہ پڑتا ہے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں. اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنی بیوی کے پاس گئے, بیٹھے, بیوی کے پاس بیٹھ کے رونے لگے. جب رو رہے ہیں بیوی نے دیکھا شوہر رو رہے, بیوی رو. شوہر کو روتے ہوئے بیوی نے دیکھا, نیک بیوی روئی. بالآخر بیوی نے شوہر سے پوچھا کیا بات ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا, میں نے قرآن کی آیت کو میں نے پڑھا ہے, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے, جہنم کے اوپر ایک برج بنائی جائے گی, ایک پل ہے, اس پل کا نام پل صراط ہے. ہر آدمی کو اس پل
اتنا ہی نہیں، عشرہ مبشرہ میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، ان کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے ساتھی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، عمدہ قسم کے کھانے، جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کھانے کے لیے لقمہ منہ تک اٹھا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان سے کھانا لیے، وہ لقمہ منہ تک گیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہیں۔ ساتھیوں نے کہا کیا معاملہ ہے، آپ تو کھانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، آپ تو لقمہ منہ تک لے گئے، آپ کو کھانا ہے، یہ رونے کی وجہ کیا، رونے کا سبب کیا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے، یہ عمدہ قسم کے جو پکوان ہیں، جو کھانے ہیں، اگر اللہ رب العالمین آخرت کی جو نعمتیں ہمارے جو تیار کر رکھا ہے، کہیں آخرت کی نعمتوں سے محروم کر کے دنیا میں یہ نعمتیں ہمیں کہیں نہ دے رہا ہو، اس بات مجھے خوف دلا۔ ساری نعمتیں دنیا میں مل گئی، آخرت میں بھی ہمارا اس کا حصہ نہ، آخرت کی فکر تھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ میرے بھائی، اس زمن میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں، خلاصہ یہی کہ آج ہمیں ہر قسم کا خوف طاری ہوا، غریبی کا ڈر ہے، فقیری کا ڈر ہے، بیماری کا ڈر ہے، نوکری کے چلے جانے کا ڈر ہے، تنخواہ کٹ جانے کا ڈر ہے، ہر قسم کا ڈر آج ہمیں لگا ہوا ہے۔ اگر ہمیں خوف نہیں ہے اللہ رب العالمین کو، میرے بھائی اللہ کیا جواب؟ یہ دنیا ہے، یہی آخرت کی تیاری کرنے کی جگہ ہے، دارالعمل ہے، میرے بھائی وہاں کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ صحیح معنی میں اگر اللہ کا خوف ہمارے دلوں، ہم صحیح معنی میں اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں، الحمدللہ اللہ کی بے شمار نعمتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ہمارے شامل ہیں۔ میرے بھائیو، صحابہ رسول نے حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پریشانیوں سے نجات کیسے ملے، دکھوں کا علاج کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین بات آپ نے فرمائی، وَابْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، دکھوں کا علاج اگر آپ چاہتے ہیں، دنیاوی مصیبتوں پریشانی اگر آپ سیف ہونا چاہتے ہیں، وَابْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی گناہوں کو یاد کر کے، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے رویا کرو، بدعملی والی زندگی کو یاد کر کے رویا کرو۔ اللہ کے خوف سے اگر ہم دنیا میں رو لیتے ہیں تو الحمدللہ اللہ رب العالمین ہماری دنیا اور آخرت کی ساری مصیبتوں پریشانیوں کو، اللہ کے سامنے روئیں، ہماری ساری مصیبتیں ہٹ جائیں۔ ہم اللہ کے سامنے رونا، ہم نہیں روتے ہیں، ہر قسم کی مصیبتیں پریشانیاں ہمیں گھیر ہیں۔ اگر ہم اللہ کے خوف سے اگر ہم روتے ہیں، یہ ساری مصیبتیں پریشانیاں اپنے آپ ہٹ جائیں۔ اللہ رب العالمین ان ساری مصیبتوں کا علاج دور کرے۔ میرے بھائی، قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، بلغام وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اللہ کے نیک بندوں کے وہ روتے ہوئے سجدے میں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، قرآن کی خشوع کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ سے دعا، اللہ رب کریم ہم تمام لوگ، اے اللہ تیرا خوف ہمیں پیدا کرنے کے لیے سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ صحیح معنوں میں اللہ تیری اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کے لیے سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو بھی مصیبتیں پریشانی جو ہمیں گھری ہوئی، اے اللہ ساری مصیبتوں پریشانی کا دور فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما دے، اے اللہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ متقی بن کر زندگی گزارنے کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔